السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92 اور میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان نویں۔ ناظرین، اس وقت ہم رائے ون روڈ پر موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملانے جا رہے ہیں جن کو حکومت پاکستان نے ان کی انتھک محنت اور شہرت کے باعث ان کو چیئرمین اوورسیز پاکستان کمیشن بنایا۔ ان کا کام لوگوں کی فلاح و بہبود، ان کی جائیداد کا تحفظ اور ان کے مسائل کے حل ہے۔ وہ اس کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین اوورسیز کمیشن جنگیر حسین بارہ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ سر، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے تھرو مجھے ایک موقع فراہم کیا کہ تاکہ میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں۔ تو جو آپ کا سوال یہ ہے کہ ان کے لیے ہم پاکستان کے اندر ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، مثلا اگر کسی نے کوئی پراپرٹی کرائے پر دی ہے تو کرایہ دار اگر اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو چھڑوانے کے لیے ہم پوری اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی پراپرٹی پہ کوئی ناجائز قبضہ کسی نے کر لیا ہے وہ واگزار کرا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے، یہاں تک کہ کسی فیڈرل ادارے یا کسی صوبائی یا ضلعی سطح کے کسی بھی ادارے کے ساتھ اس کو کوئی شکایت ہے تو اس کو بھی دور کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے وہ جو چیزیں جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ابھی 2 ماہ پہلے میرے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ابھی جو لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک آ رہا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس میں مزید امپروومنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا سر، جو قابضین جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دوسروں کی جائیدادوں پر قابض ہوتے ہیں تو وہ آپ جگہ کو واگزار کرواتے ہیں، واگزار کروانے کے بعد کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ نہیں، وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ جب کسی کو وہاں سے الحمدللہ اب تو یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب نے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہمارے صوبہ پنجاب کے اوورسیز کے چیئرمین ہیں، اور چوہدری وسیم رامے جو ہیں وہ اوورسیز پنجاب کے وائس چیئرمین ہیں۔ اس میں ہمارا ایک مکمل سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے ون کلب لاہور کے اندر، تو وہاں پہ ایک کمشنر صاحب، وہاں پہ ہمارے جوید اقبال بخاری صاحب وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر پولیس جو ہے نا وہ DIG رینک کے ایک افسر ہیں۔ اس کے علاوہ ساتھ ساتھ پھر ہمارے DG صاحب ہیں، وہ اس کو باقاعدہ طور پر معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو جب کسی کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کی جب ہیئرنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو سب سے بڑا انتظامی عہدہ ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈپٹی کمشنر لاہور جو کہ میرے ساتھ وائس چیئرمین بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ADCR جو ریکارڈ سے متعلقہ پورے ڈسٹرکٹ کا ان کے پاس ریکارڈ بھی ہوتا ہے، تو ڈسٹرکٹ اٹارنی جنرل جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر جنرل جو ہیں ان کو بھی انگیج کرتے ہیں ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جب کسی کو ہم اس کے یہ انشور ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اس اوورسیز کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو پوری طرح انتظامی حوالے سے اور لیگل جو ہے وہ ہیلپ فراہم کرتے ہیں، اور ان کو قبضہ دلوانے کے بعد پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو یا تو خود یہاں پہ استعمال میں لائیں یا پھر یہ ہے کہ آپ نے کسی بااعتماد بندے کے اس کے حوالے کریں۔ اچھا جی، اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے حل کے لیے جو میٹنگز کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ پہلے کہاں پر ہوتی تھی اور اب کہاں پر کی جا رہی ہیں، اور اب تک کتنی میٹنگز کر چکے ہیں آپ؟
اصل میں یہ 24 جون کو میرا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو ہم نے 12 جولائی کو پہلی میٹنگ رکھی تھی، اور اس میں ہم نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ ہر جمعرات کو ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر یہاں پہ ضلع کا جو ڈی سی کا آفس ہے وہاں پہ ہم میٹنگ کرتے ہیں، اور جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ایک ہفتہ پہلے ان کے لیے رپورٹیں منگوا لی جاتی ہیں، بھیج دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو اطلاعیں کی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ان کو بڑے اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے بٹھا کے ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو تھے CCP لاہور ان کے آفس میں ہوا کرتی تھی، لیکن ہم نے اس کو چینج کر کے، چونکہ زیادہ تر معاملات لوگوں کے ریونیو سے متعلقہ ہوتے ہیں، تو ڈسٹرکٹ جو ڈی سی کا آفس ہے وہاں پہ یہ زیادہ آسان ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ ہم بہتر طریقے سے انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ سابقہ حکومت اور جو موجودہ حکومت ہے اس میں اوورسیز کمیشن میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ سابقہ حکومت یہ اصل میں یہ 2014 میں یہ ایکٹ بنا تھا اوورسیز پاکستانی کمیشن، تو اس میں بھی کام ہوتا رہا ہے، لیکن ہم اس میں تبدیلی یہ لے کر آ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر نئی ایک قانون سازی تیار کی جا رہی ہے۔ ہماری جو لیگل ٹیم ہے جس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور وزیر قانون اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو جتنی بھی ٹیم ہے OPC کی، وہ مل کے تقریباً کوئی 74 پیجز کا ایک مسودہ قانون تیار ہو چکا ہے، اور وہ قانون اب وہ پائپ لائن میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ پنجاب اسمبلی سے اپروو ہونے کے بعد ہم اس کو پھر لے آئیں گے، اور اس کے مطابق پھر اتنے اختیارات ہوں گے کہ کوئی بھی قبضہ گروپ یا کوئی بھی اس طرح کا بندہ جو کسی کی پراپرٹی کے اوپر ناجائز اوورسیز کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہوگا، وہ 100 بار اس بات کو سوچے گا، اور اس کے اوپر بڑے سخت قوانین جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ابھی تک کوئی ایسا قانون بنایا گیا ہے جس سے اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں پر قبضے نہ ہوں؟ دیکھیں، یہ چیزیں آن پروسیس ہیں۔ اس سے پہلے گورنمنٹ اور جتنی بھی گورنمنٹ بنی ہیں ان میں اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، لیکن موجودہ گورنمنٹ وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پر اس کو بہت سیریس لیا ہے، اور چونکہ یہ بات بھی روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ اوورسیز کے ہی تقریباً ہمارے ملک کے اندر ان کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ ان کی جتنا بھی یہ باہر سے محنت مزدوری کر کے وہ سرمایہ بھیجتے ہیں تو اس سے ہماری معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر مزید ایسے قوانین بنائے جائیں کہ جس سے ان کو کوئی کسی قسم کی یہاں پہ تکلیف نہ ہو، اور وہ فری آف مائنڈ ہو کر اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری بھی کر سکیں، اور یہاں پر اپنی جائیدادیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خرید سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے سب سے بڑی جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ چیزیں آن پروسیس ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ جو کمیشن بنا ہے اس کے تھرو فیڈ بیک لے رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم جب یہ مکمل طور پر ہمارے پاس فیڈ بیک آ جائے تو اس میں مزید جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہم بہتر طریقے سے بنائیں۔ اچھا، جو معاوضہ کروائی جاتی ہیں زمینیں، تو کیا دوسری پارٹی کی طرف سے کبھی کوئی مذمت کا سامنا ہوا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ابھی 2 ماہ پہلے ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہے، تو الحمدللہ اس میں پوری ضلعی انتظامیہ جس میں DC آف ڈسٹرکٹ آفس کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ساتھ پولیس کا سٹاف بھی ہوتا ہے، تو آج تک کوئی اس طرح کا مسئلہ ایشو تو نہیں بنا۔ امیکیبلی چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہو جاتی ہیں جب لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کے کہ آپ زیادتی نہ کریں، اور یہ جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کے رائٹس ڈبل ہیں، کیونکہ یہ باہر سے جتنا بھی جو کچھ بھی کماتے ہیں وہ کما کر اس ملک میں بھیجتے ہیں، جس سے ہماری معیشت کا پہیہ چلتا ہے، تو لہٰذا ان کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس سلسلے میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ میں چونکہ اس وقت آپ کے اس چینل کے وجہ سے پورے دنیا کے اندر جو ہیں اوورسیز میری یہ بات سمجھ بھی رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے، تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اگر پاکستان کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر، ویلفیئر کے شعبے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اگر کوئی یہاں پر کوئی ہاسپٹل بنانا چاہیں، یہاں پہ کوئی تعلیمی ادارہ بنانا چاہیں، تو ان سے میں گزارش یہی کروں گا کہ وہ آئیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کو ایک اچھی ٹیم دیں گے ساتھ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر لحاظ سے، اور وہ اپنے ہاتھ سے اپنا سرمایہ یہاں پر لگائیں اور اس کو براہ راست جو ہے نا وہ لک آفٹر بھی کریں۔ جس طرح آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے میاں والی میں ایک ہاسپٹل کا افتتاح بھی کیا ہے، جو اوورسیز ہیں ہمارے بھائی ہیں انیل مسرت صاحب، وہاں انہوں نے ایک 400 کنال کے اوپر ہاسپٹل شروع کیا ہے، تو وہ انہوں نے اپنی جیب سے وہ خرچ کر رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 12 بلین روپیہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں۔ 12 ملین کی رقم؟ بلین کی رقم خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب کے اندر 8 اس طرح کے اور ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ بڑی چیز خوش آئند ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے اوپر یہ اوورسیز کا بہت بڑا ٹرسٹ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو ظاہر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور باہر جا کر انہوں نے پیسہ کمایا، تو وہ بجائے اس کے کہ وہاں پہ خرچ کریں، اپنے اس ملک کے عوام پہ خرچ کریں۔ یہاں پر بہت غربت ہے، تعلیم کے حوالے، صحت کے حوالے سے بہت کام ہونے باقی ہیں، تو حکومت ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور کوشش یہی ہوگی کہ ان کو یہاں سے کوئی ڈسکریجمنٹ نہ ملے، بلکہ ان کو انکرج کیا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا بھی کام ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بھی اس کے اوپر اسی طرح ہی سوچتی ہے۔ اچھا، آپ اپنا کام تو بہت بخوبی سے سر انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے مسائل کے حل کے لیے، جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس سے ایک بڑا قلبی سکون حاصل ہوتا ہے کہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایک بندہ جب وہ اپنی کمپلین لے کے آتا ہے، اور کئی سالوں سے وہ یہاں پر ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر عدالتوں میں وہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، وکیلوں سے بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم جب اس کو ایک فوری انصاف فراہم کرتے ہیں تو اس سے بڑا قلبی سکون حاصل بھی ہوتا ہے، اور اس سے جو دعائیں ملتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا ایک سرمایہ ہے، اور الحمدللہ اس میں اب تک کو تقریباً کوئی سینکڑوں کے حساب سے ہم نے کیس سنے ہیں، اور اس میں ہم بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ لوگوں کی اس میں ہم نے دعائیں بھی لی ہیں اور لوگوں کے کام بھی ہوئے۔ اچھا، میرا لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیوں اور حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی میرے اوورسیز بہن بھائی ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں کہ جو ہم یہاں پر رہ کے بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی دن رات کی محنت سے اس ملک کی جو معاشی صورتحال ہے ہم اس کو چلاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کے ساتھ، ہمارے اوورسیز بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پراپرٹی کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ اس سے ڈسکرج ہو کر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے اور پراپرٹی خریدنے سے گریز ہیں۔ تو میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ موجودہ گورنمنٹ جو عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے ویژن کے مطابق اور ان کے جس چیز کو وہ سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور یہ ادارہ بنانے کا اور اس کو اسٹرانگ کرنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ایک میسیج آپ تک جائے کہ اب آپ پاکستان کے اندر آپ کے تحفظ، آپ کے رائٹس کا تحفظ وہ پوری طرح موجود ہے، اور آپ
بالکل بے فکر ہو کر یہاں پر آئیں اور اپنی انویسٹمنٹ کریں. لیکن ایک گزارش کروں گا کہ کوئی بھی پاکستانی جو یہاں پر آ کر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہے تو ہم نے ڈسٹرکٹ جو ڈی سی آفس ہے وہاں پر ایک سیل کیمپ کیا ہے کہ اگر کوئی بھی وہ پراپرٹی خریدتا ہے تو اس کی جو ڈاکومنٹیشن ہے یا ڈاکومنٹ جو وہ اس کو دیے جاتے ہیں تو وہ اس کو اگر ہو سکے تو وہاں چلے جائے اور اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے نا سہولت دیں گے. ہمارا وہاں پہ جو سٹاف ہے ان کو وہ جو ڈاکومنٹ جس پہ وہ پراپرٹی خرید رہے ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کرے گا تاکہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہو سکے. تو اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ جی ویلفیئر کے حوالے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ فری آف مائنڈ ہو کر آئیں اور اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے, اس ملک کی جو آئندہ نسلیں ہیں ان کے لیے وہ کام کریں. اور وہ جو پوری دنیا کے اندر انہوں نے چیزوں کو جس طرح ان کا ویژن ہے وہ یہاں پر لینے والے ہمارے بھائیوں کا نہیں ہے. تو جب وہ وہاں سے آئیڈیاز لے کر آئیں گے اور اس ملک کے اندر کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی حالت بھی بدلے گی اور اس ملک کا مستقبل بھی روشن ہوگا. اچھا سر, میں نے یہاں پہ دیکھا کہ آپ نے پرندے بھی رکھے ہوئے ہیں کافی زیادہ, تو کیا ان چیزوں کا شوق ہے یا ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں؟ اصل میں جی مجھے بچپن سے ہی یہ پودوں سے, گرینری سے اور پرندوں سے بہت محبت ہے. اور میں تو میرا اگر بس چلے تو میں یہ کہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کسی گھر کا نقشہ بنے تو سب سے پہلے وہاں پر ایک چیز انشور کی جائے کہ 5 مرلے کے گھر میں 5 جو درخت ہیں وہ ضرور لگائے جائیں. اگر کوئی 10 مرلے میں گھر بنا رہا ہے تو وہاں پہ 10 جو ہے نا وہ درخت لگائے. تو پھر دیکھیں اس ملک کے اندر گرینری اور ہریالی آئے گی. یہ ابھی آپ نے جو یہاں پہ میرا فارم ہاؤس میں دیکھا تو میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے بڑی تعداد کے اندر یعنی ہزاروں کے حساب سے یہاں پر پودے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ پرندے جو ہیں نا ان کو اصل میں میرا شوق یہ ہے کہ ایسے پرندے جن کو قید نہ کیا جا سکے اور وہ آزادانہ پھر سکیں, تو ان کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. اور ان سے جب میں آ کے ملاقات کرتا ہوں تو پھر ایک ان کی طرف سے بھی مجھے ایک بڑی محبت کا رسپانس ملتا ہے. تو الحمدللہ یہ میرا شوق ہے اور اس شوق کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کا حصہ بنا کر لے کے چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, آپ نے اپنا ٹائم ہمیں دیا اور اوورسیز کمیشن کے حوالے سے جو ہمارے سوالات تھے ان کا میں جواب دیا, اور جو پیغام آپ نے اوورسیز کو دیا وہ ہم حکومت تک اور اوورسیز پاکستانیوں تک ضرور پہنچائیں گے. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہمارے ساتھ چیئرمین اوورسیز کمیشن جہانگیر حسین بارہ موجود تھے. ان سے ہم نے بات کی. ان کا کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی جائیداد کے تحفظ کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ہم پرزور کوششیں کر رہے ہیں. اور ہر جمعرات کو جو ہے وہ ڈی سی آفس میں میٹنگ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے جہاں پر ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے اور جو قابضین جائیدادوں پر قابض ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ 74 پیجز پر جو ہے وہ ایک قانون بنایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے تحفظ کے لیے, جس کو بہت جلد ہی وضع کر دیا جائے گا. اور ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے اور ان کو کسی بھی قسم کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ ہم پر پورا اعتماد کریں گے اور ہم ان کو پوری اچھی طرح سے گائیڈ کیا جائے گا. اور جو چیئرمین ہیں جہانگیر حسین بارہ, ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو جو بھی مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں. پہلے جو میٹنگ کا اہتمام تھا وہ CCPO آفس میں کیا جاتا تھا, اب اس کو DC آفس میں کیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر رسائی جو ہے لوگوں کی آسان ہے اور ان کا جو لوگوں کی جائیداد کا تمام ریکارڈ بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو بآسانی ان پر سنوائی کر کے ان کے مسائل کی تو اس پر ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی کے لیے میں میزبان ذیشان علی کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن. اللہ حافظ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.